بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو ہماری جانب سے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر، آل پر اور اصحاب پر۔ دوستو، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں اکثر ایسے پیدا ہوئے جن میں کوئی کمال اور خوبی نہیں، اور بعض ایسے پیدا ہوئے جو چند خوبیوں کے مالک تھے، مگر حضرت علی المرتضیٰ وہ ذات گرامی ہیں جو بہت کمال خوبیوں کے مالک ہیں، کیونکہ آپ شیر خدا اور دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور کے چہیتے چاچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ بعثت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا، حضرت علی علیہ السلام نے لبیک کیا اور ایمان لے آئے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ آپ کو شجاعت اور بہادری کے علاوہ علم فضل میں بہت کمال حاصل تھا۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی المرتضیٰ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، بیشتر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی ان کو بتاتے رہے۔ دوستو، ایک دفعہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی کہ حضرت علی المرتضیٰ سے ایسا سوال پوچھیں گے کہ اس کا جواب طویل ہو اور ان کی نماز قضا ہو جائے۔ دوستو، آپ کو پتا ہے کہ نماز مغرب کی ادائیگی میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، اذان ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھانے لگے تو طے شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا، یا علی بتائیے کون سی جنس انڈے دیتی ہے اور کون سی بچے؟ سوال انتہائی اہم تھا، اور سوال پوچھنے والوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی مختلف اقسام کی مخلوق کی گنتی کریں گے، فلاں مخلوق انڈے دیتی ہے، فلاں مخلوق بچے، تو اسی طرح ان کی نماز مغرب قضا ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے فوراً جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتی ہے، اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ دوستو، حضرت علی المرتضیٰ کا یہ جواب ابھی بھی کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے علم اور عرفان کا خراج وصول کر رہا ہے۔ مشہور انگریز مورخ پروفیسر گیون حضرت علی کے جواب کے تناظر میں جنگلوں میں نکل گیا۔ اس نے دریا اور سمندر گنگال ڈالے، پہاڑوں اور صحراؤں میں بھٹکتا رہا، شاید کوئی ایسی مثال مل جائے کہ جو حضرت علی کے فرمان کے برعکس ہو۔ لیکن دوستو، پروفیسر گیون کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے علاوہ ابو الحسنین مشکل سے مشکل مسئلہ فوری حل فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ 3 اشخاص پر چوری کا الزام لگایا گیا، تینوں میں سے کوئی بھی اعتراف جرم نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار تینوں ملزمان کو حضرت علی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیوار میں ان کی گردنوں کے مطابق سوراخ کیے جائیں اور گردنوں کو ان سوراخوں میں ڈال دیا جائے، اور اپنے پیارے غلام کمبر سے کہا کہ میری تلوار لے آؤ۔ جب تلوار آئی تو حکم دیا کہ تینوں میں سے جس نے چوری کی ہے اس کی گردن اڑا دو۔ اس حکیمانہ حکم کے ساتھ ہی ایک صاحب جو اصلی چور تھا، اس نے اپنی گردن کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے کھسکانے کی کوشش کی۔ حضرت علی نے جب دیکھا تو کہا، گردن کو تلوار سے بچانے والا ہی اصل چور ہے۔ دوستو، کیسا ہی عمدہ فیصلہ فاتح خیبر حیدر کرار نے کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہے کہ 2 شخص کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس 3۔ جب دونوں نے اپنا کھانا شروع کیا تو وہاں ایک تیسرا شخص آیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تینوں افراد نے مل کر وہ 8 روٹیاں کھا ڈالیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور 8 درہم دے کر جاتے ہوئے بولا کہ یہ کھانے کا معاوضہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا تھا۔ پھر کیا تھا؟ اس کے جانے کے بعد دونوں میں بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھی، اس نے کہا میں 5 درہم دوں گا اور تجھ کو 3 درہم دوں گا کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھی۔ 3 روٹیوں والے نے کہا میں نصف سے کم ہرگز نہیں لوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ بالآخر امیر المومنین حضرت علی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔
آپ نے دونوں کے بیانات سن کر 3 روٹیوں والے سے فرمایا تم کو 3 درہم ہی ملتے ہیں، کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں ہی تھیں، لہذا تم کو جو ملتا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ۔ وہ شخص بولا میں اپنا حق پورا لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر حق کی بات کرتے ہو تمہارے حق میں صرف 1 درہم آتا ہے، 3 درہم جو تم کو مل رہے ہیں وہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ ہیں۔ وہ بولا کہ کیا خوب ہی آپ نے فیصلہ کیا، 3 درہم تو یہ شخص مجھ کو خود ہی دے رہا تھا، پر میں اس پر راضی نہ ہوا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا حق صرف 1 درہم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پھر فرمایا بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہی ہے، تمہارا فریق تمہیں 3 درہم دے رہا تھا مگر تم نے بات نہیں مانی، اب اگر تم نہیں مانتے تو سن لو تمہارا حق کیا بنتا ہے۔ مدعی نے عرض کیا حضور کوئی معقول وجہ بیان کیجئے کہ کس طرح میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں، اور 24 ٹکڑے تم 3 آدمیوں نے کھائے ہیں، یہ تو معلوم نہیں کس نے زیادہ کھائے اور کس نے کم، لہذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا تو اس صورت میں سب نے 8 ٹکڑے کھائے، تیری روٹی میں سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے آدمی نے کھایا، اور تمہارے فریق کی 5 روٹیاں تھی جس کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں، اس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے آدمی کو کھلائے، اور تمہارے 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے میں سے صرف 1 ٹکڑا اس آدمی نے کھایا جس کا معاوضہ صرف 1 درہم بنتا ہے، اور تمہارے فریق کے 7 ٹکڑے تھے جس کا معاوضہ 7 درہم بنتا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مدعی بولا آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، بے شک میرا حق صرف 1 درہم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان چند آدمیوں کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین، میرا والد ان کے ساتھ سفر پر گیا تھا، یہ سب لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرا باپ ابھی تک واپس نہیں آیا، میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا مال دریافت کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا، حالانکہ وہ بہت سارا مال اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ حضرت علی نے ان سب کو علیحدہ علیحدہ بٹھایا اور پہلے ایک شخص کو بلایا اور اس سے تمام تفصیلات معلوم کی، مگر پہلے شخص نے اسے قتل کرنے کا اعتراف نہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس کے ساتھی جو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھے کہ اس نے راز فاش کر دیا ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ سب کے سب بلائے گئے تو سب نے اس لڑکے کے باپ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے، ایک نے دعویٰ کیا کہ حضور میرے پاس ایک گدھا تھا اور اس شخص کے پاس ایک بیل، اس کے بیل نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے۔ حاضرین جلسہ سے ایک صاحب بولے کہ جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، ان پر بلا کیا توان وصول کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تم ان دونوں میں تسویہ کروا دو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فریقین سے سوال کیا یہ دونوں رسی سے بندھے ہوئے تھے یا پھر کھلے ہوئے تھے، یا پھر ایک بندھا ہوا تھا تو دوسرا کھلا ہوا تھا؟ فریقین نے جواب دیا کہ گدھا بندھا ہوا تھا اور بیل کھلا ہوا تھا، اور بیل کا مالک بھی اس کے پاس ہی تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ بیل والے پر ضمان لازم ہے اور گدھے کی قیمت اس کے مالک کے حوالے کر دی۔ حضور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کو پسند فرمایا اور یہی حکم جاری کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ یا علی اگر ایک آدمی ایک کوٹری میں بند ہو اور کھڑکی اور روشن دان بھی اس میں کوئی نہ ہو اور تالا بھی لگا ہو اور اس کوٹری کے باہر ایک کمرہ ہو اور اس کے ارد گرد ایک فصیل ہو اور یہ سب کچھ ایک قلعے میں بند ہو تو اس آدمی کا رزق کس راستے سے آئے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس راستے سے اسے موت آئے گی اسی راستے سے اس کا رزق آئے گا۔ دوستو حضرت علی المرتضیٰ سے مسائل پوچھنے والوں میں سے صحابہ اکرام کے علاوہ عیسائی، یہودی، نصرانی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت مقدسہ پر لاتعداد کتابیں تحریر ہو چکی ہیں، ان کی حکیمانہ فیصلے اور ان کی بہادری اور اسلام کی خدمات کے حوالے سے بہت ساری کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انسان بھی کتنا عجیب ہے، پہلے وہ اپنی ساری صحت مال اکٹھا کرنے پر لگا دیتا ہے، پھر وہی مال دوبارہ اپنے آپ کو تندرست کرنے پر لگا دیتا ہے۔ انسان تو زندگی ایسے بسر کرتا ہے جیسے اسے کبھی موت ہی نہیں آئے گی، اور مرتا اس طرح سے ہے جیسے کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اگر زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر اگر قابو پاؤ تو اس کو قابو پانے کا شکرانہ، اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ جب کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے اثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ دوستو، ایک شخص نے آپ کی بہت تعریف کی، حالانکہ اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی عقیدت نہ تھی، تو آپ نے فرمایا جو کچھ تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں۔ دوستو، حضرت علی المرتضیٰ کا خانہ کعبے میں ظہور ہوا اور مسجد میں شہادت۔ دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔